ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، کافروں کو ہم پر غلبہ نہ دے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر گمان کرنے لگیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ کافر باطل پر ہیں، لیکن ان کے ساتھ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ باطل پر ہونے کے باوجود غالب آ جاتے ہیں اور مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو اس سے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تبھی ہمیں غلبہ ملا ہے۔ تو ایسے موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور کافروں کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں غلبہ اس لیے ملا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اس دعا میں یہ عرض کی گئی کہ مالک و مولا ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ نہ دے، ہمیں کافروں کے سامنے مغلوب نہ فرما، ہمیں کافروں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، واغفر لنا ربنا، اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو، یعنی اے امت حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں اچھا نمونہ تھا، اچھی پیروی تھی، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، امید رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کی امید رکھے، آخرت کے آرام کا وہ طالب ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈرے، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں بہترین مثال، بہترین نمونہ تھا۔ انہیں چاہیے تھا مومنین کو کہ انہی کے نقش قدم پر چلتے اور کافروں سے تعلقات نہ رکھتے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے، ایمان سے منہ پھیرے، کافروں سے دوستی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا، اللہ حمید ہے، ساری خوبیوں والا ہے، کائنات کی ہر شے، ذرہ ذرہ اس کی تعریف اور اس کی خوبی بیان کرتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔